السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم افرأیت الذی کفر بآیاتنا سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی، پس کیا تو نے دیکھا وہ جس نے کافر انکار کیا بآیاتنا ہماری آیات سے، وقال لأوتین، اور اس نے کہا میں ضرور دیا جاؤں گا، مالا و ولدا، مال اور اولاد، اطلع الغیب، کیا وہ مطلع ہو گیا ہے غیب پر، ام اتخذ، یا اس نے لے لیا عند الرحمن، اللہ رحمان سے، عہدن، کوئی عہد، کلا، ہرگز نہیں، سنکتب، اب ہم لکھ لیں گے، ما یقول، وہ جو کہتا ہے، ونمد لہ، اور ہم بڑھا دیں گے اس کو، من العذاب، عذاب سے، مدن اور لمبا، ونرثہ، اور ہم وارث ہوں گے، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، ویأتینا فردا، اور وہ ہمارے پاس آئے گا اکیلا، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہۃ، معبود، لیکونوا لہم، تاکہ وہ ہوں ان کے لیے، عزن، کلا، عزن موجب عزت، کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون، جلدی وہ انکار کریں گے، بعبادتہم، ان کی بندگی سے، ویکونون، اور ہو جائیں گے، علیہم، ان کے ضداً مخالف۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کافروں اور مشرکوں کی ناکامی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ قیامت میں مال اور اولاد سے بڑھ کر اپنے جھوٹے معبودوں کی مدد کے بھی امیدوار ہیں، کہ وہ ان کو اللہ کے ہاں عزت اور بڑے بڑے درجے دلائیں گے، اور ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، یہ محض خالی دعوے ہیں۔ جب وہ وقت آئے گا تو ان کے باطل معبود خود ان کی مخالفت کریں گے، اور وہ خود ان کی پرستش کا انکار کریں گے، اور معبود ان کی تو کیا مدد کریں گے، خود ان سے بیزار ہوں گے۔ یہاں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت مال و دولت، دوست احباب، عزیز و اقارب کچھ کام نہ آئیں گے، ہر شخص کو تن تنہا اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ نامہ اعمال ہر ایک کو مل جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ آئے گا۔ ایک تو نامہ اعمال کے میزان اعمال پر، جب تک یہ معلوم نہ ہوگا کہ نامہ اعمال کا پلہ بھاری رہا یا ہلکا۔ دوسرا، اعمال نامہ ہاتھوں میں حوالہ کیے جانے تک، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرے، پل صراط کے قریب، جب کہ پل صراط کو جہنم کی پشت پر رکھا گیا ہے۔ یہ 3 مقامات تو وہ ہوں گے جہاں نہ شفاعت ہوگی نہ سفارش ہوگی۔ یہ تینوں مقامات سے انسان نے تن تنہا گزرنا ہے۔ اس کے بعد اہل اسلام کے لیے شفاعت اور سفارش سے گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نجات ملے گی۔ الم تر انا، کیا تم نے نہیں دیکھا، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، ہم نے بھیجے، الشیاطین، شیطان، علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم، اکساتے ہیں انہیں، عزن، خوب اکسانا، فلا تعجل، سو تم جلدی نہ کرو، علیہم، ان پر، انما، سوائے اس کے نہیں، نعد لہم، ہم گنتی پوری کر رہے ہیں ان کے لیے، عدا، گنتی، یوم نحشر المتقین، جس دن ہم جمع کر لیں گے، المتقین، پرہیزگاروں کو، الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفداً، مہمان بنا کر، ونسوق المجرمین، اور ہانک کر لے جائیں گے گناہ گار، الی جہنم، جہنم کی طرف، ورداً، پیاسے، لا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے، الشفاعۃ، شفاعت کا، الا، سوائے،
من اتخذ جس نے لیا ہو عند الرحمن رحمان کے پاس عہدن اقرار۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ آپ ان کفار کی سزا کے متعلق جلدی نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، ان کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کے برعکس جو فرما بردار رہے، پروردگار کا خوف ان کے دل میں رہا، اللہ کے خوف سے بچ بچ کر دنیا میں چلتے رہے، وہ اس دن اللہ کے ہاں بطور معزز مہمان کے جمع ہوں گے۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ کتنا ہی بڑا کافر اور مشرک ہو، مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے کسی پر عذاب نہیں آتا۔ اس لیے نزول عذاب حق تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پر منحصر ہے۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیاطین کو قوت صرف اکسانے، ابھارنے اور برائیوں پر ترغیب دینے کی ہے، کسی کو مجبور کرنے کی ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی۔ یہ ان کافروں کو بالکل اختیاری فعل ہے، اپنی قوت تمیز اور عقل سلیم سے کام نہ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، اتخذ الرحمن بنا لیا ہے رحمان نے والدن بیٹا، لقد جئتم تحقیق تم لائے ہو، شیئن ایک بات، ادن بری، تکاد السماوات قریب ہے آسمان، یا تفطر نہ پھٹ پڑیں، منہ اس سے، وطن شق الارض اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین، وتخیر الجبال حدا اور گر پڑیں پہاڑ، حدن پارا پارا ہو کر، ان دعوا للرحمن کہ انہوں نے پکارا اللہ کے لیے والدن بیٹا، وما ینبغی جب کہ نہیں ہے شان للرحمن رحمان کے لیے، ان یتخذ کہ وہ بنائے والدن بیٹا، ان کلو نہیں ہے تمام، من فی السماوات جو آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، الا آتی الرحمن مگر آتا ہے رحمان عبدن بندہ، لقد احصاہم اس نے ان کو گھیر لیا ہے، وعدہم اور ان کا شمار کر لیا ہے، عدا گن کر، وکلہم اور ان میں سے ہر ایک، آتی ہی آئے گا اس کے سامنے، یوم القیامت قیامت کے دن، فردن اکیلا، ان الذین بے شک جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، سیجعل لہم الرحمن پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان، ودن محبت، فانما پس اس کے سوا نہیں، یسرناہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے، بلسانی کا آپ کی زبان پر، لتبشر بہ تاکہ آپ کو خوشخبری دیں اس سے، المتقین پرہیزگاروں، وتنذر بہ اور ڈرائیں اس سے، قوم اللدہ جھگڑالو لوگ، وکم اہلکنا اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن گروہوں سے، حل تحسو کیا تم دیکھتے ہو، منہم ان سے، من احدن کوئی، تسمع لہم یا تم سنتے ہو ان کی، رکزن آہٹ۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے باطل عقائد کو بیان کیا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ کا بیٹا وہ قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے رہیں کہ ایسی بھاری بات منہ سے کہی ہوئی اور ایسا گستاخانہ کلمہ زبان سے نکالا گیا جسے سن کر اگر آسمان، زمین اور پہاڑ مارے ہول کے پھٹ پڑیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو کچھ بعید نہیں ہے۔ یہ حق تعالیٰ کا محض حلم، عفو و کرم ہے کہ انسانوں کی ان بےہودگیوں کو دیکھ کر دنیا کو ایک دم تباہ نہیں کر رہا۔ انسان کی یہ جسارت کہ اس کے لیے اولاد کی احتیاج ثابت کرنے لگے، الیاذ باللہ، انسانوں نے اللہ کی ذات پر تہمت باندھی ہے، نہ تو اس کی جنس کا کوئی ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی اور شریک ہے۔
اس کی عظمت اور شان، بڑائی اور پاکی کے یہ ساری باتیں منافی ہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں، اور بندے ہی بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو ایسی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بہت ہی ناانصافی والی بات ہے۔ بہرحال یہ سورہ مریم کی آخری آیات ہیں، اس میں مادہ رحمت کا ذکر متعدد بار لایا گیا ہے، چنانچہ لفظ رحمان اس صورت میں 16 جگہ آیا ہے۔ لفظ رحمت شروع صورت میں آیا ہے اور درمیان میں بھی، اور چونکہ اس صورت میں کفار اور مومنین کا حال زیادہ بیان کیا گیا ہے، پس جہاں مومنین کا ذکر آیا ہے یہ لفظ ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ ان پر بڑی رحمت ہوگی، جیسے کہ لفظ رحمان کا مقتضا ہے، اور جہاں ذکر کفار میں یہ لفظ آیا ہے وہاں اشارہ اس طرف ہے کہ کفار ایسے بڑی رحمت والے کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے احسانات اور انعامات سے بھی نہیں شرماتے۔ اور مخالفین کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر مقابلہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں، وہ بے فکر نہ ہوں۔ ممکن ہے کہ ان کو بھی کوئی ایسا ہی تباہ کن عذاب آ گھیرے کہ جو ان کو بھی تہس نہس کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو دونوں جہانوں میں نوازیں، دنیا میں بھی اپنی رحمت فرمائیں اور آخرت میں بھی رحمت کا معاملہ فرمائیں، اور اللہ رب العزت اپنی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہمیں نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔